السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورۃ تکاثر کی اگلی آیت کی تفسیر سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حتی زرتم المقابر۔ زارہ کا مطلب ہے کسی سے ملنا، زیارت کرنا، لیکن قدیم عربی میں اس کا ایک اور مطلب ہے، جیسے کہ کسی سے ملنا اور اسے گلے لگا لینا، یعنی آپ کسی سے مل کر صرف ہاتھ نہیں ہلائیں گے بلکہ اسے گلے لگا لیں گے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں تو یہ ملاقات ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی، آخر کار ہم وہاں سے بھی چلے جاتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب بھی ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو گلے نہیں لگا لیتے۔ جب ہمیں کسی سے ملنا ہوتا ہے تو ہم اس کا انتظار کرتے ہیں، اس کی تیاری بھی کرتے ہیں، چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہیں، ہمیں ملنے جانا ہی پڑتا ہے۔ اور یہ کون ہے جس کو ہمیں جا کے ملنا ہے؟ ہماری قبر۔ زیارہ کو مقابر کے ساتھ استعمال کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی قبروں میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، کیونکہ کوئی ملاقات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ زیارہ کا لفظ جنت اور جہنم کے لیے استعمال نہیں کرتے، صرف قبر کے لیے اسے استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو، جب ہم زیادہ سے زیادہ جمع کرنے میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں جانا ہم پسند نہیں کرتے؟ قبرستان، کیونکہ وہاں ہمارے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو ہم مالز اور اپنے کام کی جگہوں پہ آتے جاتے ہیں۔ روز لاکھوں لوگ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، پر کوئی وہاں نہیں جاتا سوائے تب جب ان کو وہاں منتقل کیا جاتا ہے، جب ان کو وہاں رہنا ہوتا ہے۔ یہ اس آیت کا ایک مطلب ہے۔ اس کا دوسرا مطلب بھی خاصا دلچسپ ہے۔ ہمارے پاس ایک سبب النزول موجود ہے، یعنی کہ اس آیت کا پس منظر۔ پرانے وقتوں میں ایسے کئی قبیلے تھے جو ہر معاملے میں دکھاوا کیا کرتے، یہاں تک کہ یہ اپنے مردوں پہ بھی فخر و تکبر کرتے اور کہتے ہمارے مردے تمہارے مردوں سے بہتر ہیں۔ یہ لوگ قبروں پہ جا کر کہتے ہمارے درمیان یہ شخص تھا، کیا تمہارے ہاں ایسا کوئی تھا؟ آج کل کے وقتوں میں ہم بھی ایسا کرتے ہیں، جب ہم اپنے گزرے ہوئے لیڈروں اور قائدوں پہ فخر کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ماضی کے ہیرو تھے، مگر یہ لوگ باقاعدہ قبروں پہ جا کے قبروں کی طرف اشارہ کر کے کہتے کیا تم اس سے مقابلہ کر سکتے تھے؟ یہاں اللہ تعالیٰ یہ المیہ بیان کر رہے ہیں کہ تم لوگ کثرت کے مقابلوں میں لگے رہے یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچے، مگر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم قبروں پہ جا کے بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کرتے، تم نے قبروں کو بھی دکھاوے کا مرکز بنا لیا۔ قبرستان وہ جگہ ہے جہاں انسان آسانی سے اپنے مقصد حیات کو سوچ سکتا ہے۔ چلتے پھرتے اور قبر کے پتھروں کو دیکھ کر آپ اپنے اعمال کے بارے میں سوچیں، اپنی موت کو یاد کریں۔ یہ جگہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہے کہ آپ فکر کریں، مگر تم لوگوں نے قبرستان کو بھی تکاثر کی جگہ بنا لیا۔ تم لوگوں کے بچنے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے سورہ کے شروع میں ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا، الہا، کہ اس نے تمہیں گمراہ کر دیا۔ یہ نہیں کہ تمہیں گمراہ کر دے گا، تم پہلے ہی گمراہ ہو چکے ہو۔ دوسرے الفاظ میں کہ تم لوگ ہر امید سے پرے ہو۔ سبحان اللہ۔ بھائیوں اور بہنوں، اس دنیا کی لالچ ہمیں واقعی اندھا کر دیتی ہے۔ ہم اپنی موت کو یاد نہیں کرتے۔ اس لالچ کا کوئی خاتمہ نہیں جب تک کہ ہم اپنی قبروں کو گلے نہیں لگا لیتے، اور اس قبر میں دنیا کا مال کام نہیں آئے گا۔ ہمیں ضرورت ہوگی ہماری نماز، تلاوت، روزے، اخلاق اور تقوی کی، جو اس تاریک قبر کو روشن کر دے گا۔ میں آپ سے پھر ملوں گی اگلی آیت کی تفسیر کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔